بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم یا ایہا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک ما حل اللہ لک لتبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ میرے عزیز ساتھیو، سورۃ تحریم کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کی ایک جھلک جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بارے میں جیسے ہم مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو کمال کا تھا، ہر صفت بہت اعلیٰ تھی، ہر صفت موجود تھی اور ہر صفت مکمل تھی، بہت اعلیٰ تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر بتا دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ یوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، کہ اے دنیا کے لوگوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو کمال کا ہے، ایک بہترین ماڈل ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن اس کے لیے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے تعلق بنانا چاہتا ہے، جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور آخرت میں اللہ کی جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت پہ چلنا ہی جو ہے اس کے لیے کامیابی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، انسانوں ہی میں پیدا ہوئے، انسان ہی کی طرح پیدا ہوئے، انسانوں کے اس معاشرے کے اندر ہی پیدا ہوئے، انسانوں کے اس معاشرے کے اندر ہی، اسی معاشرے کے اندر ہی آنکھیں کھولی، ہوش کی آنکھیں کھولی، بڑے ہوئے، اس معاشرے کے اندر ہی رہے، لیکن اس معاشرے میں سب سے بہترین ماڈل کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹے کی حیثیت سے بہترین بیٹا تھے، ایک بھائی کی حیثیت سے بہترین بھائی تھے، ایک باپ کی حیثیت سے بہترین باپ تھے، ایک دوست کی حیثیت سے بہترین دوست تھے، ہے نا۔ پھر زندگی کے ہر رشتے داری کے لحاظ سے دیکھیں کہ ہر رشتہ جو تھا وہ اپنی کمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک شوہر کی حیثیت میں کمال کے شوہر تھے۔ اپنی بیوی اور اپنے شریک حیات کے لیے اچھا ہونا، یہ بہت بڑے معاشرے کے اندر بہت بڑی بات ہے۔ یہ جتنے بھی ہم معاشرے میں وقت گزارتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جتنا بھی ہم اچھا ہو جائیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم میں کوئی نہ کوئی کوتاہی تو نکال ہی دیتے ہیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی کمال کی تھی، ایک شوہر کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شاندار زندگی گزاری۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کے مطابق شادیاں بھی کرنی پڑی، تو آج ہم ایک بہترین شوہر، اور پھر یہ کہ اتنی بیویاں ہونے کے باوجود
ایک کامیاب شوہر کے طور پہ دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں. آج بھی دنیا کے اندر جتنے بھی غیر مسلم ہی ہیں وہ بھی اس چیز پہ اس بھی تعریف کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہت شاندار، بہت ہی قابل تقلید زندگی. یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے میاں بیوی کا تعلق کو بہت ہی اہمیت دی، کیونکہ معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ کس کا بنایا تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ بنایا اور ان کو بہترین جگہ پہ رکھا جنت میں، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ رشتہ اصل میں یہ بنیاد ہے اس معاشرے کی، سوسائٹی کی، تہذیب کی. اگر اس رشتے کو کمزور کر دیا جائے تو پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پہ عمل کیا اور دوسروں کو بھی تلقین کی. مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہیں وہ جو مختلف بخاری اور مسلم اور بڑی حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں، اس میں یہ بتایا کہ خیرکم من خیر لأہلہ انا خیر منکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان واضح کر دیا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر بیوی کے لیے اچھا ہو. کیسا کمال کی بات ہے نا، کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب کے لحاظ سے میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. دیکھیں چیلنج کیا، اور کسی نے نہیں کہا کہ نہیں جی آپ تو آپ کے گھر میں تو شکایتیں کرتی ہیں بیوی ہے ایسا، یا آپ کے گھر میں تو لڑائی میں ہم محسوس کرتے ہیں. کسی نے ایسا نہیں کہا، سب نے یہ تسلیم کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کمال کی بہترین. ابھی چند جھلکیاں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا پھر ہم آگے، کیونکہ آج وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مختصر سا ایک ریکارڈ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کو ذہن میں آ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں کس کس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور کیا مسئلہ تھی اس کے اندر. پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی کہا کہ بیوی کو بھی کہا کہ تیرا بھی کام ہے کہ تو نے اپنے خاوند کی اطاعت کرنی، کیونکہ کوئی گھر، کوئی بھی کارخانہ، کوئی بھی نظام زندگی کا، کوئی بھی دنیا کا نظام کبھی نہیں ہو سکتا کہ دو اس کے سربراہ ہوں. دنیا میں کبھی کہیں نہیں دیکھا گیا ہے نا، ایک سربراہ ہوتا ہے، ایک اس کا نائب ہوتا ہے. اور اس لیے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء. پہلا اصول یہ بتایا کہ رجال جو ہیں، لوگ جو مرد ہیں وہ قوامون ہیں، وہی اصل میں ذمہ دار ہیں، وہی حاکم ہے. پھر بیوی سے کہا کہ تمہیں اپنے خامد کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر خامد سے کہا کہ تمہارا بہترین جو رقم تمہاری خرچ ہوتی ہے، بہترین جو تم پیسہ خرچ کرتے ہو وہ ہے جو تم اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتے ہو. یہ کہا بہترین. پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنی اس تعریف فرمائی کہ جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، ان کے خرچے کا خیال رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولتے ہیں. اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے جب محسوس کیا کسی کو کہ وہ کوتاہی برت رہا ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا بھی. مثلا ایک صحابی ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اللہ علیہ کرتے، رات تو باتیں کرتے ہیں، اپنی بیوی پہ دھیان نہیں دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، صحابی کو بلا کے کہا کہ تم پتہ چلا کہ تو سارا رات عبادت کرتا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں ساری رات عبادت کروں. فرمایا نہیں، یہ تیری عبادت نہیں ہے، تیری عبادت کے علاوہ بھی تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. اگر تو اس کا حق پورا نہیں کرتا تو تم جیسا اللہ کے حضور یہ قابل قبول نہیں ہے. اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ تم یہ جو اپنے حقوق جو ہے اس پہ لاپرواہی کرتے ہو، یہ تمہارے لیے نقصان تھا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیویوں کا بہت خیال رکھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ بہت شاداب، بہت اچھے تھے. مثلا
سب سے پہلے جو کسی خاندان میں میاں بیوی کے درمیان سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خاوند جو ہے وہ بیوی سے محبت کرے. یہ بیوی کا بھی حق ہے کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے. کسی نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی بڑے جو مصر کے فاتح ہیں, ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی اچھا برتاؤ تھا, اور ان کو غلط فہمی ہوگی کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ عائشہ سے کرتا ہوں, اپنی بیوی عائشہ سے. وہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے کرتا ہوں. تو کہنے لگے میں میری شرمندگی ہوئی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ یہ تک ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ پیار کرتے. تو سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اپنی بیوی سے ہونی چاہیے, اور یہی اسلام کی بنیاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بیوی کے ساتھ تھوڑا سا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا یعنی میرا رجحان جھکاؤ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسرا جو ایک تو محبت ہے, دوسرا یہ ہے کہ دل لگی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ. بڑی ان کا دل لگانے کے لیے ان کے ساتھ دوستانہ تعلق ہونے کے لیے کی طرح رہنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی مثالیں ملتی ہیں. مثلا ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کچھ جا رہے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تم ذرا تھوڑے آگے چلو. تو وہ آگے نکل گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ عائشہ آؤ دوڑ لگاتے. تو دیکھو نا کتنا ایک نبی ہے. یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم تو اکثر اکڑ کے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں, یہ تصور جو ہے نا کہ بیویوں کے ساتھ اکڑ کے اور یہ تصور بالکل ہی غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کبھی بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیویوں کے سامنے روب و دبدبے نہیں رہے, بلکہ دوستانہ ہی ماحول میں رہے. میں یہ مثال دیکھیں نا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں آپ دوڑ لگائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگائی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آگے نکل گئی. تو کہنے لگے کہ آگے نکل گئی. تو پھر کچھ دیر کے بعد پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ کچھ سال گزرے تو کیا عائشہ پھر دوڑ لگاتے ہیں. پھر دوڑ لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. فرمایا عائشہ یہ وہ میری ہار جو تھی نا اس کا بدلہ میں نے لے لیا. کتنی کیسی پیار والی بات, کتنی محبت والی بات ہے. میں سوچے ذرا. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ پانی پیتے, پانی جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جہاں منہ لگا کے برتن کے ساتھ پانی پیتی, تو نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہتے ہیں مجھے بھی پانی دو, اور اسی پانی کو لے کے اسی جگہ پہ جہاں پہ ان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہونٹ تھے اسی جگہ پہ ہونٹ لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے. کیسی پھر کھانے جو کبھی اگر گوشت ہوتا تو اسی جگہ پہ جو گوشت رہ جاتا تھوڑا سا, تو اسی جگہ وہ ہڈی لیتے اور اسی جگہ پہ چوستے. تو یہ کمال کا ایک تصور ہے کہ میاں بیوی کا کیسا بہترین. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ عائشہ, اور پیار سے عائش کہتے تھے, پیار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عائش کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ جب تم غصے میں ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے, جب خوش ہو رہا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے تمہاری خوشی اور غم کا. دیکھیں تصور کیا. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو کبھی جھڑکا ہی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ کسی نوکر کو کسی بیوی کو کبھی بھی جھڑکا نہیں, کبھی بھی ان سے ناراضگی دار نہیں کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا, 10 سال میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جھڑکتے بھی نہیں تھے. کسی سے ہم تو بڑے سمجھتے ہیں نا کہ بڑے بس خامد ہیں, جی ہم خامد ہیں, ہمارا حق ہے. نہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی
تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب تم ناراض ہوتی ہو. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تو جب تم قسم کھاتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، تو پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ناراض ہے. اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. یعنی مجھے یہ پتہ چلے کہہ لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جب ناراض ہوتی تو آپ کا نام نہیں لیتی. بس یہ پتہ دیکھیں نا کیسی کیسی. پھر دوسری بیویوں کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ ان کا اونٹ ذرا بھاگ گیا تو وہ رونے لگی، بیٹھ کے رونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے. اور یہ ابھی بتاتا ہوں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھی. یہ اب فوراً ہم شروع کر دیتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور اپنا کپڑا نکال کے ان کا آنسو صاف کرنے لگے. کتنی محبت کی بات، کتنی چاہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ. میرے جی ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک تو زندگی کے اندر محبت کی، ایک ان کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق ان کے ساتھ بات کی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بالکل فرینک ہوتے، بالکل گل مل جاتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ آتے تو ہمارے ساتھ گل مل جاتے. یوں ہی اذان ہوتی تو ایسے اٹھ کے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی اذان ہوتی تو پھر وہ بالکل نکل کے چلے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے بیٹھ کے ان سے باتیں کرتے ان کے. اور دوسری چیز جو تھی کہ بیوی کی عزت کرنی تھے نا، احترام کرنا، پھر اس پہ اعتماد کرنا، اور پھر اس کا اعتماد کے ساتھ ساتھ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا. تو یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہر جب بھی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ ہر بیوی کے لیے علیحدہ حجرہ بنایا ہوتا، علیحدہ ہر بیوی کے لیے علیحدہ حجرہ تھا. جتنی بیوی جس طرح شادی ہوتی رہی حجرہ علیحدہ بنتا رہا. تو ہر بیوی جو تھی ان کے لیے علیحدہ حجرہ ہوتا، اور ان حجروں کے اوپر چھت پہ ایک حجرہ بنا ہوا تھا، وہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چھت پہ. تو میرے جی ساتھیوں، یہ جو ایک آیت میں نے پڑھی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں اصل میں لگتا یا ظاہر پہ یہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی کسی ناراضگی ہے، لیکن اس ناراضگی میں بھی اصل میں ایک قسم کی محبت اللہ کی چھپی ہوئی ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، لمن تحرم ما حل اللہ لک، کہ آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے. لتبتغی مرضات ازواجک، یہ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آپ نے وہ چیز جو ہے حرام کر دی ہے نا. یہ ایک واقعہ ہے جو میں بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے تبتی مرضاتا ازواجک، اپنی بیویوں کی مرضی، اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے آپ نے یہ کی ہے. اصل میں یہ بتانا تھا کہ آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ ہے کہ ان کی ہر جائز اور ناجائز جو بھی ان کی امیدیں ہوتی ہیں آپ پورا کرتے ہیں. ان کی یہ بات بھی آپ نے مان لی ہے. حالانکہ یہ جو آپ نے جو بات کی ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کہنا یہ تھا. تو ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم، فکر نہ کرنا اللہ معاف کر دے گا، غفور الرحیم. تو کیا ہوا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ہر بیوی کو وقت دیتے تھے، ہر بیوی کے ساتھ مساوی عدل کا قائم تھا بیوی. اور ایک بیوی حضرت زینب بنت جہش ان کے گھر گئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھا شہد لا کے نا کہیں سے رکھا ہوا ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس جا کے شہد کھاتے جس طرح. تو فطرتی بات ہے نا، فطرت کو نہیں دبایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا. عورتوں کی فطرت ہوتی ہے نا. جیسے بیویوں کو سب سے زیادہ جو بری لگتی ہے کون لگتی ہے بری؟ سوکر. ماشاء اللہ کیسی سوتن جو ہے سب سے بری لگتی ہے نا. تو وہ نہیں رکھتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہ شہد کھائے. تو کہنے لگی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو نوجوان تھی، چھوٹی عمر تھی. تو
انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز وہاں جا کے شہد کھاتے ہیں، آج تھوڑی سی ان کو ہمارے پاس کم آتے ہیں، یہ کہہ رہا آتے تو ہو گئے لیکن وہ آدھا گھنٹہ بہت زیادہ ان کو دے آتے ہیں، وہ ہمیں دے، اس طرح کی پیدا ہو جاتی ہے، فطرت کو نہیں دبایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جھٹکے نہیں تھے کدھر. تو کہنے لگے جب آتی ہے تو کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے منہ سے کوئی سمیل آ رہی ہے تھوڑی سی دوسری قسم کی. تو کہنے لگے اس کو کہتے ہیں تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا نہ کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو دونوں بیٹھی ہوئی تھی، کہہ لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے آج، کیا کھا کے آئے ہیں؟ آپ کے منہ سے وہ زفیر نامی ایک پھول ہوتا ہے اس کی خوشبو آ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا دیکھو کیسی بچائے کہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تھا، لیکن ان کا دل رکھنا یہ دیکھے بہت کمال کی مثال، یعنی ان کا دل رکھنے کے لیے کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شہد میں کھا کے آیا ہوں اس سے اسمیل آتی ہے، تو چلو میں تم سے دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں وہ شہد نہیں کھاؤں گا، میرے لیے حرام کر کے، لیکن تم کسی کو بتانا نہیں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیار کیسی، یعنی دیکھے ذرا محبت کی بات. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں سورۃ تحریم کیا ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو کچھ شہد کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. تب تک یہ مرضا تھا ازواجک، اپنی بیویوں کی مرضی اپنے بیویوں کا کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. واللہ غفور رحیم، کوئی بات نہیں، اللہ نے معاف کر دی. تو یہ اصل میں یہ بتانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کتنا کمال کا تعلق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ فرینک ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوئی تھوڑی اور بیوی گرم بھی کچھ غصے میں بھی ہو جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے رہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہ عائشہ کو کہا تو عائشہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی اونچی بات کرتی ہے، تو وہ مارنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آ گئے، کہنے لگا ابو بکر جا ابو بکر کوئی بات نہیں، اپنا آپس کا معاملہ ہے. تو وہ بیچارے غصے میں چلے گئے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے والے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ دیکھ میں نے تجھے بچا لیا، نہیں تو مار پڑ جانی تھی. یعنی کیسی بات ہے نا، دیکھ لیں کیسی محبت، عائشہ میں نے تجھے مار سے بچا لیا ہے، نہیں تو تجھے آج تو تمہاری جو ہے آج مرمت ہو جانی تھی. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے، دیکھ رہے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، کہنے لگے صلح ہو گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح میں بھی شامل ہوتا ہوں. یعنی یہ تھی باپ کا بھی تصور تھا، یہ تصور. تو میرے دی ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کے ساتھ جو تھا ایک بہترین برتاؤ. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 13 بیویاں تھیں. تو پہلا جو شادی ہوئی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بڑی پکیزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی سنجیدہ، بہت شاندار، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کی زندگی تھی. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، میں جلدی سے انشاءاللہ سب کا میں مختصر تبصرہ کر دوں گا تاکہ آپ کے ذہن ہے آپ نے یاد رکھیے سب نے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر تاجر عورت تھی، لیکن نام ان کا وہ بڑی پکیزہ طاہرہ نام سے مشہور تھی، اور بہت ہی اچھا ان کا یہ نام تھا، بہت ہی باعزت. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو ان کو تجارت کے بھیجا، اور جیسے میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ جب واپس آئے تو میسرا آ کے بتایا کہ اے محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین تاجر ہیں، بہترین اخلاق والے ہیں، بہترین خوبصورت بات کرنے والے ہیں. اتنی تعریف کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہو گئی، اور خود پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے بات کر کے تو رضامندی ظاہر کر دی کہ ٹھیک ہے. پھر جب نکاح پڑھایا تو ابو طالب نے
نکاح پڑھایا. قریش کے بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے, اور بہت وہ جو الفاظ کہے اس وقت وہ کمال کے الفاظ ہیں. ابو طالب نے جو لفظ کہے, ابو طالب نے کہا کہ لوگوں سنو خطبہ, وہ جو بھی اس وقت پہلا طریقہ تھا, اس وقت جو نکاح پڑھانے کا خطبہ تھا وہ دینے کے بعد کہا کہ دیکھو میری بات سنو, یہ میرا بھتیجا محمد جو ہے اس کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے, یہ پیسے مال مول نہیں ہے. یعنی یہ بتایا نا کہ ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے ان کے پاس مال ہے, تو لوگ پوچھتے ذہن میں سوچتے ہوں گے, تو یہ بتا دیا کہ مال نہیں ہے اس کے پاس. لیکن انہوں نے ساتھ کہا کہ مال جو ہے یہ چھاؤں ہے, چھاؤں کی طرح ہے, یہ آتی جاتی چیزیں ہیں, لیکن میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ عرب کے اندر اس کا چرچا ہوگا. عرب کے اندر یہ پہلے بتا دیا, عرب کے اندر اس کی بڑی شان ہوگی, بہت ہی عزت ہوگی. اور وقت نے بتایا تو شادی ہوگی. شادی کے بعد پھر بہترین زندگی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. شادی کے وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی, اور کوئی بھی نوجوان جب اگر وہ دنیا پرست ہو یا وہ دنیا کی اس کے اندر وس ہو, تو کبھی بھی کسی شادی سے, یہاں دیکھ لیں ابھی یا اس معاشرے کے اندر بھی نہیں کرتے لوگ, ویسے ہی کسی کا نکاح بھی ہوا تو پھر بھی نہیں کرتے, تو کیا وہ تو کرتے ہی نہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی, کم عمر تھی, 25 اور 40 سال کی عمر سی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10-15 سال زیادہ تھی, اس کے باوجود نکاح کیا, اور اس شادی کے بعد اتنے شاندار انداز سے رہے, اس گھر میں اتنا امن تھا, اتنا سکون تھا کہ تصور بھی نہیں کرتے. بہترین تاریخ کا میں مطالعہ کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیا کہ اتنی انٹیلیجنٹ, اتنی سمجھدار تھی, اتنی زیادہ کہ آج بھی اگر عورتیں ان کو فالو کریں تو بہترین ماڈرن دور کی بھی عورتیں بھی ہیں نا, وہ بھی ان کے نقشے قدم پہ چل سکتی ہیں. کہ یعنی ہر لحاظ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال تھیں, اور انہوں نے پھر تجارت جو کی اس میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال کا ایک طویل عرصہ گزارا. 25 سال کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہوئی, اور اس کے دوران بھی سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والی ہیں نا, سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے ساتھیوں 25 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی, اور 25 سال کی عمر سے 25 سال بہت عرصہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی, اور بہترین جب فوت ہوئی تو سب کے سب بچے جو ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے, 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئی. 3 بیٹے تو فوت ہو گئے, 4 بیٹیاں تھیں, تو پھر 4 یعنی 10 نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے فوت ہو گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے تو اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا, جب آپ کی یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہوئی, اور ساتھ ہی آپ کے چچا جو ہے ابو طالب وہ بھی فوت ہو گئے. تو یہ بہت بڑا سہارا تھا, بہت بڑی سپورٹ تھی. تو بعد میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بہت یاد کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ اتنا یاد کرتے تھے کہ مجھے خود رشک آ جاتا تھا, کہ میں خود کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھی عورت ہے, آپ اس کو یاد کرتے. میں عائشہ تجھے نہیں پتہ اس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ کتنا کمال کا ایک برتاؤ کیا. جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو اپنا مال دیا, جب میں پریشان تھا تو مجھے خوشیاں دیں, اور سب میری زندگی کا بہترین وقت تھا. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت یاد کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ. تو یہ ان کے آپ دیکھیں نا, ایک بچیاں بھی ابھی ہیں, ہے نا, بچیاں ہیں, اور ابھی ان کی شادی بھی کہیں ہونی ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے, تو دوسرا جو نکاح ہوا وہ حضرت سودا بنت زمعہ. حضرت سودا ایک عورت ہیں, وہ ان کا خاوند فوت ہوا تھا,
یہ مکہ مکرمہ کے اندر، اور بچوں کو بھی سنبھالنا تھا، چاہیے تھا، اور ان کی عمر بھی 50 سال ہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے جتنی تھی. حضرت سودا بنت زمہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر نکاح پھر جو ہے وہ حضرت سودا کے ساتھ ہوا. تو یہ دوسری شادی تھی، دوسری زوجہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اسی یہ جو ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئی، اور واقعی ضرورت تھی، یہ تو پتہ ہے نا، ضرورت تھی نا. ایک تو دین کا کام کر رہے ہیں، دشمن کے ساتھ مزاحمت ہے، پھر بچیاں، 2 بچیوں کو بھی غلام نے طلاق دے دی تھی. ایسے حالات میں بچیوں کو سنبھالنا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور یہ بھی بڑی اچھی خاندانی اور بہت اچھے خاندان سے ان کا تعلق تھا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش ظاہر کی کہ میرا دل چاہتا ہے، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی زیادہ ساتھ دیا، اور انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ پیسہ میرا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کریں، آنکھیں میری ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا رہوں، اور میری خواہش ہے کہ بیٹی میری ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو ہے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، ان کی خواہش کو. پھر وہاں اسی نکاح جو تھا یعنی مکہ مکرمہ ہی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جو تھا وہ مکہ میں ہوا، اور رخصتی جا کے نا مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے جب چلے گئے تو مدینہ منورہ پہلی ہجری کے اندر رخصتی ہوئی وہاں پہ. تو یہ تیسری بیوی جو تھی حضرت عائشہ صدیقہ، عائشہ بنت ابوبکر تھی، جن کی عمر کے بارے میں ویسے پیش گوئیاں لوگ ویسے کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ضرورت تھی وقت کی کہ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا کام کرنا تھا، ایک انٹیلیجنٹ، ایک سمجھدار بیوی کی ایسی ضرورت تھی جو اس دین کے ساتھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو کے اس دین کا کام آگے پہنچائے. عورتوں نے بھی آنا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی. ان کی عمر اس وقت 18 سال، 16-18 سے کہتے، بعض لوگ کہتے چھوٹی عمر، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس پر جو مفسرین اور تاریخ دانوں نے یہی کہا 16 یا 18 سے، یہ بڑی ٹھیک عمر. تو تیسرا نکاح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ساتھ دیا، اور اسلام کو پھیلانے میں اور عورتوں میں کام کرنے میں ان کا بہت پارٹ ہے. اور بہت سی حدیث، 3000 سے بھی زیادہ انہوں نے حدیثیں یاد کی ہوئی تھی، اور جو بعد میں بہت ہی اسلام کو محفوظ کرنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا، دوسرا اب یہ ہو گیا تیسرا نکاح. چوتھا نکاح جو تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ. حضرت حفصہ جو تھی یہ پہلے شادی شدہ تھی، اور یہ مسلمان ہو گیا اپنے ماں باپ کے ساتھ، یہ بھی مسلمان ہو گئی، ان کا خاوند بھی مسلمان ہو گیا. اور غزوہ بدر میں ان کا خاوند زخمی ہوا اور وہیں ان کا وہ انتقال ہو گیا. تو پھر غزوہ بدر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ بڑے پریشان ہو گئے کہ میری جو بیٹی ہے بیوہ ہو گئی ہے. تو انہوں نے اپنے صحابہ سے بھی بات کی، تو یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا یہ اب ضروری تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دوست تھے، 4 یار ہیں، 4 خلق. پہلا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی آ گئی، ٹھیک ہے نا. پھر تیسرے کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. عثمان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جو تھی وہ شادی کر دی، ٹھیک ہے نا. ایک تو شادی کر دی، وہ غزوہ بدر میں وہ فوت ہو گئی حضرت رقیہ. پھر ام کلثوم سے شادی کی، تو وہ بھی ان کا بھی رشتہ ہو گیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی. اب رہ گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسئلے کے تحت کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی، کہ تاکہ میرے 4 یار یہ ہیں، ان کو کسی کو سب میں توازن قائم ہو جائے. تو چوتھی شادی جو حضرت حفصہ سے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ اس مسئلے کے تحت کی، ٹھیک ہے نا. جی اچھا جی، اب یہ ہو گیا. پانچواں جو تھا، 5ویں شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوئی.
حضرت زینب بنت خزیمہ یہ 5ویں شادی ہوئی، اور اب وقت کیا ہو گیا، احد کا، وہ غزوہ احد ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا۔ غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہو گئی جب وہاں سے آئے ہیں؟ 53 سال تو وہاں تھی، جب ہجرت کی 3 سال اوپر ہو گئے، 56 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 56 سال عمر ہو گئی ہے۔ اب 56 سال اور 6-7 سال ہی رہ گئے، یعنی آخری عمر میں شادیاں کی ہیں، آخری۔ اور اس وقت طلب نہیں تھی، یہ اللہ کے فرمان کے مطابق، اور اس معاشرے کو سنبھالنے کے لیے، معاشرے میں سیاسی اور معاشرے میں دینی کام کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری شادی کی۔ دیکھ لینا، یہ چوتھی بھی یہی مقصد تھا کہ دوست ہے وہ، باقی وہ کیا کہے گا، ایک وہ پریشان نظر آئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے، ان کی بیٹی بیوہ ہو گئی، اور وہ کہہ رہے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم کر لو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کہ تم میری بیٹی سے، تو انہوں نے، چونکہ عثمان کا آلریڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہو گیا تھا، اور علی کا بھی ہو گیا تھا، اس لیے ایک ہی یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شادی کر لیتے۔ افسا کا ہو گیا۔ چوتھا جو 5واں ہے نا، یہ زینب بنت خزیمہ، یہ بھی بڑی ایک بہت ہی ام المساکین اس کو کہ بہت ہی غریبوں کی مدد کرتی تھی، بہت۔ اور ان کا خاوند جو تھا عبداللہ بن جحش جو تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھپھو کا ہی لڑکا تھا، تو عبداللہ بن جحش جو تھا، اس کا یہ غزوہ احد میں اس کا خاوند غزوہ احد میں شہید ہو گیا۔ تو اس پہ وہ بڑی پریشان تھی، اور اس کو کور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے شادی کی 5، یعنی ان کا خاوند شہید ہو گیا۔ اور شہادت بھی ایسی ملی کہ انہوں نے، حضرت عبداللہ بن جحش جو تھے، انہوں نے کہا یا اللہ، خود دعا کر کے شہادت کی، یا اللہ میں احد ہے، کل میدان لگنا ہے، مجھے ایسا مجھے دشمن ملے جو میں اس سے لڑوں اور مجھے وہ شہید کر دے، اور میرا ہر جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ علیحدہ کر۔ میں بتایا تھا کبھی آپ سے کہ انہوں نے کہا، دعا مانگی، پھر ان کا واقعی دشمنوں نے نا جسم کے ہر حصہ علیحدہ کر دیا، اور ان کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ایک ہی قبر میں۔ تو یہ وہ عبداللہ بن جحش سے جنہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے دعا کی تھی، اور انہوں نے تو فتح کی دعا کی تو فتح ہو گئے، یہ شہید ہو گئے، تو ان کی بیوی کے ساتھ شادی کی، یہ ہے۔ اچھا جی، چھٹی جو تھی، حضرت چھٹا نکاح جو ہے حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، ام سلمہ جو ہے تھی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بھی خاوند جو تھا یہ بھی شہید ہو گیا، ام سلمہ، اور ان کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اور یہ بڑی انٹیلیجنٹ، بڑی ذہین عورت تھی ام سلمہ، یہ سنا ہے نام ام سلمہ، ان کے احادیث بھی ان سے بڑی آئی ہیں۔ تو ابو سلمہ جو تھے ان کے خاوند، وہ بھی احد میں شہید ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جا کے اللہ تعالیٰ سے طرف سے بھی یہ پیغام آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ام سلمہ سے، کہنے لگے کہ تجھے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ نکاح کے لیے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے پھر ایک تو ان کے بچوں کی پالنے کے لیے بھی ایک طریقہ تھا، تو یہ جو تھی ان کے ساتھ ام سلمہ کے ساتھ، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت ہی بڑا اسلام کی ترویج میں، عورتوں کو ٹریننگ میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مشہور ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی حدیثیں آتی ہیں۔ یہ بھی دعا ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی فوت ہو جائے تو اللہ سے جا کے کہ اللہ سے دعا کر دی جائے۔ وہ دعا بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی تھی اور پڑھتی تھی، اور کہنے لگے مجھے ابو سلمہ سے اچھا خاوند مل گیا، ابو سلمہ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی خوش، جتنی بھی بیویوں سے شادی ہوئی ساری بہت خوش تھی۔ اچھا جی، یہ ہو گیا چھٹا نکاح ہو گیا۔ 7واں جو نکاح ہوا نا، 7واں حضرت زینب بنت جحش سے ہوا، 7، یہ
یہ جگہ ابھی کتنی آگے، یہ بس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا آخری وقت آ گیا ہے. یہ جو زینب بنت جوہش ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کا نام، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو کی لڑکی، پھوپھو. انہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کیا تھا. پتہ لگ گیا کہ زید بن حارثہ ان سے